آلک و صحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کی عظیم شان اور عظمت کے اعتبار سے اور بے حد درود و سلام ہماری محبتیں، ہماری عقیدتیں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ساقی کوثر جان دو عالم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بعدہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو عبادات ریاضات عام روٹین سے ہٹ کے ہیں ان کے متعلق کچھ سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزاریں، اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں کلمۃ الحق کے ساتھ گفتگو کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان سارے کا سارے بڑا باکمال ہوتا ہے، اس کا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ اپنے مقام اور اپنے رتبے کے لحاظ سے بڑا عظیم ہے، جس کا مثل اور ثانی کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کے آخری 10 دنوں کو ایک عظمت حاصل ہے۔ پتہ بھی نہیں چلا کتنی جلدی سے یہ عظیم دن ہم سے جدا ہو گئے اور ہو رہے ہیں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ کہ جس کے آنے سے 2 ماہ قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کرتے تھے، اور سارا سال ہی جس مہینے کے لیے روحیں تڑپتی رہتی تھیں، ان قریب وہ مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ کہنے والوں نے کیا خوب کہا کہ بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اچھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اگر اب ان دنوں کے اندر ہی ہم کھڑے ہو جائیں، کمر کس لیں، لنگوٹا باندھ لیں اور یہ عزم کر لیں کہ نہیں، انشاءاللہ یہ جو باقی دن ہیں ان میں کمی نہیں ہونے دیں، ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قرب لینے کی سعادتیں ہیں ان کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ تو یہ اب بھی عزم ہو جائے تو بڑے باکمال لمحے ہیں ہمارے لیے، بڑی اچھی بات ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مقدس الفاظ اگر وہ ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جائیں تو ہم تو ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے ان 10 دنوں میں اس قدر لگ جائیں کہ یار یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ آپ نے فیصلہ کن گفتگو فرمائی اور آپ نے بڑے سنہری لفظوں میں لکھے جانے والے الفاظ عوام کو، اپنے چاہنے والوں کو، اہل اسلام کو عطا فرمائے۔ مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان المبارک انسان کے آئندہ سال کا نمونہ ہے، پورے سال کا۔ یہ جو رمضان کا مہینہ گزرتا ہے اسے یہ نہ سمجھے بس آیا چلا گیا، فرماتے نمونہ ہے یہ۔ آپ نے فرمایا جو بندہ رمضان میں جو کر لے گا سارا سال وہی کرتا رہے گا، یہ اس کے لیے نمونہ ہے۔ بڑے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں گناہوں سے بچیں، نیکیوں کے قریب ہوں، ہوتے کوئی نہیں پر دل اندر ہے ان کا۔ اچھا، یہ بھی شاباش کی بات ہے، یہ بھی بڑی عظمت کی بات ہے۔ اچھا، دل نیکی کو پسند کرے، قبولیت کی بات ہے۔ اس سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں تو کسی کھاتے وچ ہی نہیں ہے،
وہ بندہ جو چاہتا ہے نیکی کروں پر کرتا نہیں، جو چاہتا ہے نیکی کروں، چاہتا ہے تہجد پڑھوں، چاہتا ہے میں ہر وقت ہی مسجد میں رہوں، پر رہتا کوئی نہیں، دل اس کا کرتا ہے، وہ بھی بندہ شاباش کے لائق ہے۔ اس کا ایمان ابھی گرم ہے، اس کو اندر سے موٹیویٹ ملتی ہے، حرارت ملتی ہے۔ بیٹریاں چیک کرنے واسطے نا کہندے نے دو تارا نا ویکھو مالا وچوں کوئی چنگیاڑے نکلتے ہیں، ہاں علی وے ساتھ ہے نے، یعنی جو یہ حرارت ہے تو ابھی ایمان کے ساتھ باقی ہے، ابھی ایمان کی حرارت ہے اس کے اندر، تپش ہے ابھی کہ جو کسی بھی لمحے اس کو کامیاب کر سکتی، کسی بھی لمحے اس کو کامیاب کر سکتی۔ اچھا پیچھے والے ویسے کہندے نے آواز کوئی نہیں آمدی ہوندی، مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہم سن رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ پورے سال کا نمونہ ہے، اور آپ نے فرمایا جو اس مہینے میں دل جمی کے ساتھ عبادت کر لے آئندہ سال اس کو پورے 11 مہینے دل جمعی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ عبادت کی توفیق ملتی رہے گی۔ یہ مہینہ اوکھے سوکھے ہو کے اپنے آپ کو نمازی بنا لے، اوکھے سوکھے ہو کے یہ مہینہ اپنے آپ کو نمازی بنا لے۔ آپ فرماتے اور مجدد پاک کوئی عام بندہ نہیں ہے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور 1000 سال بعد آنے والا بندہ جو تجدید کرنے والا ہے، اور بڑے بڑے صوفیاء جو اس کے قدموں میں جا کے ٹھہرتے ہیں، بلکہ اقبال نے تو کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پہ، اتنا عظیم بندہ، وہ اتنا بادشاہ بندہ، زیر فلک مطلع انوار، وہ اتنا بندہ ہے کہ وہ جو فلک کے نیچے ہے جو زمین کو وہ مطلع ہے انوار کا نور وہاں سے نکلتے ہیں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، تو پورے ہند کے اندر جو ہے وہ ملت کا سرمایہ ہے، خالی سرمایہ نہیں ہے بلکہ اس کا نگہبان ہے۔ تو وہ مجدد پاک فرماتے جس نے پہلی بار اس دنیا کائنات میں پہلی بار 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا، وہ مجدد پاک عام بندے نہیں ہیں، بڑے ڈاڈے صوفی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بندہ اگر رمضان کا مہینہ اوکے سوکھے ہو کے نکال لے پورا سال اس کی خیر ہی خیر، جو اس کے اندر نمازی بن گیا پورا سال نمازی بن گیا، جو اس مہینے کے اندر گناہوں سے بچ گیا وہ پورا سال ہی گناہوں سے بچ گیا۔ اصل اللہ مشق کرواتا ہے یہاں پہ، اللہ پاک نے کہا حلال چھوڑ دے، بندے نے مان لیا، اب بندہ تو تب کامیاب ہے جب اللہ کی مان کے باقی 11 مہینے بھی مانے رکھے۔ چلو باقی 11 مہینوں میں حرام ہی چھوڑ دے، یہاں تو حلال چھوڑ دیا، روٹی حلال ہے چھوڑ دی، پانی حلال ہے چھوڑ دیا، اللہ نے فرمایا چھوڑ دے، اس نے کہا جی چھوڑ دیا جی۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں، اب یہ گفتگو جو مجدد پاک کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں، سمجھ یوں آئی یہ جو دن ہے یہ اوکھے سوکھے ہو کے بندہ گزار لے، تکلیف ہو پھر بھی وہ تراویح نہ چھوڑنے پائے۔ جو بندہ رمضان کے اندر سنت موقدہ نماز تراویح نہ چھوڑے وہ باقی سال کی سنتیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ جس نے یہی سنت موقدہ رمضان کے اندر ہی کوئی نہیں پڑھنی، جب اس کو 70% بڑھ کے مل رہا ہے، ہمارے یہاں تو چیز بیچنی ہو تو ایک کے ساتھ ایک فری ہو تو لوگ لے جاتے ہیں، ایک کے ساتھ ایک فری ہے جی، سٹاک پرانے سے پرانا سٹاک ہے، اس کو نکالنے کا بڑا آسان طریقہ جی ایک کے ساتھ ایک فری کر دیں۔ وہ یہاں تو 70 فری ہیں ساتھ، تو پھر بھی بندہ نہ لے تو کتنی ناکامی ہے اس کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جب اس کے ساتھ سنتے ہیں تو اور واضح ہو جاتا ہے۔ امام مسلم نے اس کو لکھا ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، سرکار آخری 10 دنوں میں انتہائی زیادہ مشقت کرتے، جہد کرتے، ریاضت کرتے،
بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوشش کرتے جنہوں پنجابی چ کہن لنگوٹا بن لیندے جی، فل تیاری کر لیندے، ہن کم کرنا ہی کرنا جی، ڈھارس باندھ لینا جی۔ اور پھر آگے فرمایا مالا یجتہد فی غیرہ، پورے 11 مہینے اتنی عبادت کرتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ سرکار دی عبادت سے پہلے ہی مان کوئی نہیں، پہلے ہی عبادت مان کوئی نہیں، اتنی عبادت سرکار دے پاؤں سج جاندے سن۔ ایسی اولیاء دے بارے بعض واقعات پڑھنے ہاں، پر کسے ولی دے بارے اج تک کوئی نہیں پڑھیا، ساڈیاں تے گلاں ہی کوئی نہیں نا جی، ولی دے بارے بھی کوئی نہیں، ہم دا بھی پیر سج گئے، پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پاؤں سوج جاتے، اور پھر بھی کہتے افلا اکون عبدا شکورا، اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اے عائشہ تم کہتی ہو کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، شکر گزار بندہ۔ تو وہ محبوب جن کی 11 مہینے عبادت شمار میں نہیں آتی، 11 مہینے، ان کے والے سے فرمایا جا رہا ہے یجتہد فی عشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، سرکار اتنی عبادت کرتے کہ یہ جو 10 دن ہے وہ ایک طرف، باقی سارا سال ایک طرف۔ یعنی کوئی چیز رکھن دی تے پہلی جگہ نہیں ہے، سرکار دا اتنا مشکل شیڈیول سی 24 گھنٹیاں دا، اتنا مشکل شیڈیول کہ جیدے وچ اسی کوئی ایک اور چیز دا اضافہ کر ہی نہیں سکتے۔ عبادت سرکار کی، ریاضت سرکار کی، اوراد و وظائف سرکار کے، وہ اتنی موٹی موٹی کتابیں آپ کو مارکیٹ میں ملیں گی سرکار کے صبح شام کے جو ورد تھے، صبح شام کے وردوں کے اوپر مشتمل۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے رات کھڑا ہوا، نفلی نماز سرکار پڑھ رہے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نفل فالتو نے، نفلوں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، جب کافی آیتیں پڑھ لی نا تو میں نے دل میں یہ سوچا سرکار 100 آیتیں پڑھ کے رکوع کریں گے۔ 100 آیتیں تقریباً کوئی 15 آیتوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے ایک رکوع، درمیانے لیول کی آیتیں لینا جی ایک رکوع، تے راتی جڑے پڑھتے ہیں تراویحاں کو پوچھ لو کی صورتحال ہوندی، صرف 15 آیتاں، میکسیمم ایک رکوع پڑھتے ایک رکعت وچ، 100 آیتاں پڑھیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پڑھ دیا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ سمجھا سرکار جو ہے نا وہ 200 آیتیں پڑھ کے رکوع کریں گے، کوئی نہ 200 سے بھی آگے گزر گئے۔ پھر میں نے کہا نہیں، اب سرکار سورہ بقرہ پوری پڑھ کے 2.5 سپاریاں دی سورج ہے، سرکار پوری پڑھ کے جو ہے نا رکوع کریں گے۔ وہ کہتے سرکار نے پوری پڑھ دی، آل عمران آگے شروع کر دی۔ میں نے کہا جی اب گئے آل عمران بھی پوری ہو گئی، سمجھے 1.5 پارہ وہ بھی گیا۔ سرکار نے پھر سورہ نساء بھی پڑھ دی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور امام بخاری نے لکھا، وہ صحابی کہتے ہیں جتنا سرکار کا قیام تھا اتنا ہی سرکار کا رکوع تھا، یہ بخاری کے لفظ ہے۔ قیام کی صورتحال آپ دیکھ لیں، بقرہ مکمل، آل عمران مکمل، نساء مکمل، تقریباً 5 پارے مکمل پڑھ دیتے، 5 سپارے مکمل پڑھ دیتے۔ وہ کہندے نے جتنا سرکار دا رکوع لمبا اتنا ہی سرکار دا پھر سجدہ بھی لمبا، تے رکوع کتنا لمبا جتنا قیام لمبا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت عام دنوں دی، یعنی اتنے ویکھو کوئی اور اضافہ کرنے دی جگہ رہ گئی؟ عام دنوں میں سرکار کا عبادت کا شیڈیول اتنا ڈاڈا ہے کہ وہاں ایک ذرہ برابر اضافے کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح بھی کر رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں، سرکار نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خط بھی لکھنے ہیں، سرکار نے جھگڑے بھی ختم کرنے ہیں، انصاف بھی کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں ان کو بھی ڈیل کرنا ہے، سرکار کا خاندان ہے، برادری ہے، ساروں کو ڈیل کرنا ہے، گھر دے کام بھی آپ کرنے نے، بکری بھی آپ چونی ہے، تو جے پاؤں مبارک نالائن پا کے ٹوٹ جان تو انہوں گنڈنا بھی آپ ہی ہے۔ یہ باوجود سرکار دی عبادت پہلے دن اتنی ہے
تو عائشہ پاک فرماندیاں نے جب رمضان کے آخری دن آ جاتے تو سرکار اخیر ہی کر دیتے، آخری دن۔ اور میں اگر کہوں مجھے سرکار سے پیار ہے اور میں عام دنوں میں اور آخری 10 دنوں میں فرق نہ ڈالوں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یار سرکار جتنی عبادت کر، یہ تو نہیں کہتے، لیکن پیار کی کچھ جھلک تو نظر آئے۔ وہ بیوی اس کو پوچھے کیا مسئلہ ہے؟ پہلے 20 دن سے تو کوئی نہیں تہجد پڑھتا، ہوں بڑا تیار ہو گیا، خیر ہے؟ وہ آگے سے جواب دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں بہت عبادت کرتے تھے، اور میں چاہ رہا ہوں میرے بھی آخری دن پہلے دنوں کی نسبت کچھ فرق ہو جائے، میں یہ تو کہہ سکوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جہد کرتے تھے، میں نے بھی اپنے اعتبار سے جہد کیا، اور کسی نہ کسی حد تک تو مماثلت ہو، کسی نہ کسی حد تک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کمبائن ہو معاملہ، یعنی یہ بندے کا انداز ہو۔ تو اس لیے یہ گزارش ہے کہ یہ جو ایام ہیں، یہ جو دن ہیں، ان کے اندر کوئی فرق آ جائے، ان دنوں کے اندر کوئی فرق آ جائے۔ اور بیبیاں نے تو مقدرہ نال سننا ہے جی، وہ باہر بیٹھ دیکھ لو، اگر آواز صحیح آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتی پھر بند کر دیے، جڑے آئے نے وہ تو کوئی پلے لے کے جاؤ، نہیں نہ آتی بند کر دیے، بند کر دو۔ پچھلی دفعہ بھی لوگ کہتے تھے کہ پیچھے سمجھ کوئی نہیں آتی، مقصد تو یہ ہے نا کہ جو آپ آئے ہیں آپ لوگ نہ انہوں نے سمجھ آئے تو نہ